الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت سے احباب سوال کر رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مندر بنانے کے سلسلے میں غیر مسلم لوگوں سے تعاون کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور دین اسلام کیا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اعلان کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو، جو عبادت کے لائق ہو۔ اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو یہی پیغام دے کر بھیجا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر رسول کی ڈیوٹی تھی کہ اپنی قوم کو سمجھائے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہوتی ہے اس کی عبادت ترک کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے والد کا احترام بھی کرتے ہیں کیونکہ والد ہیں، محبت بھی کرتے ہیں کیونکہ والد ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں بار بار روکتے ہیں بتوں کی عبادت سے، اور کہتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جن میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جن میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، بے جان بے ضرر۔ تو اپنے والد کو بار بار سمجھا رہے ہیں، اور والد کیا دھمکی دے رہے ہیں کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تمہاری جان نکال دوں گا، اور گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام والد سے محبت کرتے ہیں، والد کا احترام کرتے ہیں، لیکن بتوں کے معاملے میں، مورتیوں کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر سے نکلنا گوارا کر لیا، توحید کے معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ اے مسلمانوں، ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ کس معاملے میں؟ اس بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے لا تعلق، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، ہمیں تم سے کوئی محبت نہیں، اور ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں جن مورتیوں کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو ہر اس چیز سے ہم لا تعلق۔ اور آگے چل کے یہ بھی کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو چکی، ہم واضح طور پہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دشمن، ہم تمہارے دشمن۔ کس وجہ سے دشمن؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم توحید پہ نہیں آتے ہو، اور یہ دشمنی کب تک رہے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ لیں، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ علی جاؤ، جس مورتی کو دیکھو اسے مٹا ڈالو، توڑ ڈالو، اور جس قبر کو دیکھو کہ بلند و بالا ہے، باقی قبروں کے مقابلے میں بہت اونچی ہے، اسے ہموار کر دو، یعنی کہ ایک بالش تک کر دو۔ اور جب مکہ فتح ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بیت اللہ میں موجود بتوں کو توڑیں، بیت اللہ کو ان مورتیوں سے، ان بتوں سے پاک صاف کر دیں۔ حالانکہ ان میں ایک مورتی ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور ایک مورتی اسماعیل علیہ السلام کی تھی، لیکن مورتیاں ہوتی ہیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی ہوں چاہے اسماعیل علیہ السلام کی، ان کو بھی توڑا گیا۔ تو بیت اللہ کو ان مورتیوں سے، ان بتوں سے پاک صاف کیا گیا۔
اگر عقیدہ کی بنیاد یہ ہوتی کہ مسلمان اللہ کی عبادت کریں اور جو غیر مسلم ہیں انہیں حق حاصل ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مکہ سے دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اور آپ کے ساتھی، آپ لوگوں کو مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ کیا جرم تھا؟ آپ کی اور آپ کی قوم کے مابین جہاد کیوں ہوا؟ لڑائیاں کیوں ہوئیں؟ اسی لیے کہ آپ ان لوگوں کو لات، عزا، حبل، ان مورتیوں کی، ان بتوں کی عبادت سے روکا کرتے تھے، اور آپ اس معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید، اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک۔ تو بت، مورتیاں اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم افضل ترین امت ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت دیں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم غیر مسلموں کو پکڑیں اور انہیں ماریں یا ان کی پٹائی کریں یا ان کی توہین کریں، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں دلائل کے ذریعے قائل کریں کہ تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ بے جان ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ معبود کیسے ہو گئے، خالق کیسے ہو گئے، مشکل کشا کیسے ہو گئے، حاجت روا کیسے ہو گئے۔ اگر تم ان کی عبادت پہ لگے رہے تو آخرت کی زندگی میں عذاب پاؤ گے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم واقعی ان غیر مسلموں کے خیر خواہ ہیں تو انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہاں، آپ غیر مسلموں سے تعاون کریں دیگر معاملات میں، شرک کے معاملے میں نہیں۔ شرک کے معاملے میں تعاون یہ ہماری آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، ان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ تعاون کریں، ان کے لیے آپ ہاسپٹل قائم کریں، ان کے علاج کا اہتمام کریں، ان کے لیے پانی کا بندوبست کریں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن غیر اللہ کی عبادت کے معاملے میں تعاون کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور جو اس معاملے میں تعاون کریں گے وہ یہ بات یاد رکھیں، جیسے مسجد کے معاملے میں تعاون آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جب تک مسجد رہے گی، آپ نے بھی مسجد بنانے میں حصہ لیا، تعاون کیا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور یہ مسجد ہو سکتا ہے 100 سال رہے، 200 سال رہے، 300 سال رہے، آپ قبر میں چلے جائیں گے، ثواب پیچھے سے آتا رہے گا۔ ایسے ہی جو مندر بنانے کے معاملے میں، گردوارہ بنانے کے معاملے میں، مورتیاں اور بت کدے بنانے کے معاملے میں تعاون کریں گے، انہیں گناہ ملتا رہے گا جب تک یہ شرک کے اڈے قائم رہیں گے، جب تک یہ برائی ہوتی رہے گی۔ کئی ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، آپ غیر مسلموں کو دیکھیں، یورپ میں چلے جائیں، وہاں مساجد بنی ہوئی ہیں، وہ مساجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں، تو آپ مندر بنانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آپ گردوارہ بنانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر وہ لوگ خیر کا ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کیا؟ مسجد بنانے کی اجازت، یہ ان کی طرف سے خیر کا ایک کام ہے کہ وہ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ خیر کا ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کیا؟ مسجد بنانے کی اجازت۔ تو وہ خیر کا کام کریں اور ہم ان کے مد مقابل برائی کریں، شرک کا کام کریں، شرک میں تعاون کریں، یہ تو غلط بات ہوئی۔ اگر وہ خیر کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی خیر کا کام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ دلیل درست نہیں ہے کہ چونکہ وہ مسجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں اس لیے ہم مندر بنانے کی اجازت دیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے ایسا کرنے کی اجازت دی تھی، تو جناب عمر فاروق نے یہ معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے
کئی شہر فتح کیے تو وہاں معاہدہ یہ کیا تھا کہ تم لوگوں کے چرچ جو پہلے سے موجود ہیں وہ موجود رہیں گے، نیا چرچ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو پرانے چرچ ہیں ان کی دوبارہ مرمت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ شہر مسلمانوں کا بات کیا ہوا اسلام آباد، یہ کفار کا شہر نہیں ہے کہ جو ہم نے فتح کیا ہو، یہ مسلمانوں کا شہر ہے۔ یہاں پہ ہم ان کو مندر بنا کر دیں، زمین دیں، فنڈ دیں، تعاون کریں تو یہ سب کچھ جرم ہوگا، غلط ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں توحید کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں ان غیر مسلم لوگوں کے خیر خواہ بنیں اور انہیں توحید پہ لے کر آئیں تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔